حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بروز حشر زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک 4 سوال نہ کر لیے جائیں۔ حشر کی زمین پاؤں نہیں چھوڑ رہی، پکڑ لیے پاؤں، آپ چھڑانا بھی چاہیں گے تو نہیں چھوڑ سکے گی جب تک 4 سوالوں کا جواب نہ دے دی جائے۔ نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، عمر ہم نے دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو؟ عمر ہم نے تمہیں دی تھی، ہم نے تمہیں وقت دیا تھا، عمر دی تھی، ارے کہاں لگایا اس کو؟ آج تھوڑا سا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں تو مال ڈنگر والا یہ سمجھتا ہے میری پیدائش اس لیے ہوئی ہے، میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے میں اپنے جانور پالتا رہوں۔ یہ مقصد نہیں ہے۔ جس کو اللہ نے جاب دے دی ہے، جاب والا سمجھتا ہے، ملازمت والا سمجھتا ہے میری پیدائش ہی ملازمت کے لیے ہوئی ہے، یہ اپنی پیدائش کا مقصد نہیں سمجھا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے کاروبار دے دیا، دکانداری دے دی، کوئی اور کاروبار دے دیا، وہ سمجھتا ہے میری پیدائش اسی کاروبار کے لیے ہوئی ہے۔ میرے محترم یہ مقصد نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ ضرورت پوری کرو پھر اللہ کے دربار میں آ جاؤ، ضرورت پوری کرو پھر مصلی پر آ جاؤ، ضرورت پوری کرو پھر تسبیح ہاتھ میں لے لو، ضرورت پوری کرو پھر زبان پہ صلی اللہ کے نغمے اور ترانے جاری کر دو، لیکن یہ ہم سے ہوتا ہی نہیں۔ بروز حشر پیر پکڑ لیے گئے، اپنی عمر کے بارے میں جواب دے کر جاؤ۔ کہہ دیں گے جی ہماری ساری زندگی زراعت کرتے گزر گئی ہے، یہ جواب نہیں ہے، یہ جواب نہیں ہے۔ نمبر 2 ان شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی ہے؟ اور بھائی جوانی گزر گئی، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں مجھ سمیت جتنے یہاں بیٹھے ہیں، اگر اللہ کے دربار میں سوال اور ہوگا پوچھ لیے جائے جوانی کہاں گزرے گی تو کیا کہہ دیں گے؟ تھیٹر پنڈ میں گزر گئی ہے، تھیٹر پنڈ میں گزر گئی ہے، اس لیے دی تھی جوانی، ساری وہاں گزار کے آ جاؤ۔ 24 گھنٹے ہم تمہیں دے رہے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ بھی میرے لیے نہیں نکل سکے تم سے، 15 منٹ بھی میرے لیے نہیں نکل سکے ہوں گے، ہمارے پاس وقت نہیں۔ ایک اور کفریہ جملہ کہہ دیتے ہیں، ساڑھے کل تے مرندہ بھی ویڑ کوئی نہیں، مرندہ بھی ویڑ کوئی نہیں، کفریہ جملہ کہے مرندہ ویڑ پوچھنے جانا، فرشتے پوچھنا کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، بھائی پتہ تب چلے گا جب لاش گر چکی ہوگی۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی کہاں لگا کر آئے ہو؟ ہمارے پاس جواب ہے جوانی کا، بھئی میں نے جوانی لگا دی ہے مال ڈنگر کی خدمت کرتے ہوئے، میں نے جوانی لگا دی ہے کھیتوں میں گزار دی ہے، میں نے، یہ جواب نہیں ہے۔ نمبر 3 من این انفق و این اکتسب، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، آمدنی کا ذریعہ کیا تھا اور انفاق کا ذریعہ کیا تھا، تمہارا آیا کہاں سے خرچ کہاں ہوا؟ بھائیو 1-1 روپیہ کا حساب ہوگا، کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، کمائی بھی ٹھیک تھی یا نہیں، خرچ ٹھیک، بعض دفعہ کمائی ٹھیک ہوتی ہے خرچ غلط ہوتا ہے، بعض دفعہ خرچ ٹھیک ہوتا ہے کمائی غلط ہوتی ہے، دونوں ہی غلط ہیں۔ یہ کمائی بھی ٹھیک ہو اور پھر آنے والی رقم بھی صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ نمبر 4 رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، چوتھا جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا کہ بھئی ہم نے تمہیں جو علم دیا ماذا عملا، اس پر عمل کیا کیا، اس پر عمل کیا کیا۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، اور کوئی پتہ کہ نہیں پتہ؟ میں کوئی چابی والا روبوٹ اکیلا ہی بولتا رہا ہوں، پتہ ہے کہ نہیں پتہ نماز فرض ہے؟ نہیں پتہ تو آج بتا دیتا ہوں 5 وقت نماز فرض ہے، آج بتا دیتا ہوں 5 وقت نماز فرض ہے۔ پھر 5 وقت کی پابندی کیوں نہیں ہے؟ او بھائی پھر کیوں نہیں پابندی؟ یہ کام، بھائی کام کس کو نہیں ہے؟ یہ اللہ کے دربار میں کہہ دو گے مجھے یہ کام تھا جی، مجھے یہ کام تھا، مجھے یہ کام تھا۔ ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا اپنی عمر کی، اپنے وقت کی قدر کیجئے، اور قدر کرنے کے بعد زندگی کا رخ درست کیجئے اور جنت کی طرف چلے جائیے۔ محترم بھائیوں، 8 سال کا اختتام ہو رہا ہے، 8 سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ سن عیسوی کے اعتبار سے اختتام ہو رہا ہے، عیسوی اعتبار سے
سورج کے اعتبار سے جو عیسوی انگریزی سال چل رہا ہے 31 دسمبر ہے، اختتام ہو رہا ہے آج اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور آج اختتام ہو کے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی آج پتہ نہیں کیا ہلا گلا ہوگا، اور بھئی ہم کہہ رہے ہوں گے نیو ایئر نائٹ کے نام سے پتہ نہیں کیا کچھ ہلا گلا کیا جائے گا، ہم سمجھ رہے ہوں گے، اور ہیپی نیو ایئر کے نام سے مبارکبادی دے کے ہم سمجھ رہے ہوں گے ہماری زندگی میں ایک سال اور آ گیا، ایک سال اور آیا نہیں ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے، ایک سال کم ہو گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر اور نیو ایئر نائٹ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مبارکبادی پیش کرنا، ایس ایم ایس چلا دینا، اور بھائی ایک دوسرے کو گفٹ کرنا، اور ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے کلبیں لگنی، یہ کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، توبہ استغفار ہے، معافی تلافی اپنی زندگی پر۔ اور یہ جانتے ہیں کہاں سے چلا ہے؟ ارے ہیپی نیو ایئر یہ ہماری تاریخ نہیں ہے، یہ یہود اور عیسائیوں کی تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے۔ وہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس کا باقاعدہ جو آغاز کیا گیا وہ 19ویں صدی میں کیا گیا تھا، جبکہ برطانیہ کی رائل نیوی جس کا اکثر وقت بحری جہاز میں گزرتا تھا، گھروں میں آنا جانا نہیں تھا، تو بحری جہاز کے اسٹاف نے اور سارے عملے نے کہا کبھی گھروں میں تو آنا جانا ہوتا نہیں ہے، جاتے نہیں ہیں، لہذا یہیں پہ کوئی ہلا گلا رات دن سفر بحری جہاز کے اندر پھر رہے ہیں، نہ کوئی اور نظر آتا ہے، نہ آتے جاتے، انہوں نے کہا یہیں پہ ہلا گلا کر لو، شرابیں پی لو، رقص کر لو اور جھوم جھام لو، یہ ہمارا ہو جائے گا۔ انہوں نے 31 دسمبر کو یہ کام شروع کر دیا، سالگرہیں شروع کر دی، اور جو ہے نا وہ برتھ ڈے شروع کر دیے۔ جب برتھ ڈے شروع، حتیٰ کہ وہ وہیں پر رہتے ہوئے اپنے بچوں کا، بیویوں کا، اپنی ذات کا برتھ ڈے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے منا رہے تھے۔ یہاں تک علماء نے لکھا وہ اپنی کتے اور بلیوں کا بھی برتھ ڈے وہاں منا رہے تھے۔ اور بھائی جب آئندہ سال آیا، 31 دسمبر آیا، انہوں نے ایسا کیا کہ بھائی جو ہے نا وہ سارے عملے نے اکٹھا ہو کر، اور جو اس کا جہاز کا جو میٹنگ ہال تھا، میٹنگ روم تھا، اس کو سجایا، اور سجانے کے بعد یہ کیا وہ کیا، اور پھر بھائی جو ہے نا وہ سارے اکٹھے ہو کر رات کو 10 بجے شرابیں پیں اور بھائی ناچ گانا کیا کرتے کراتے جب 12 بج گئے تو بھائی ایک دوسرے کو 12:01 ہوا تو ہیپی نیو ایئر کے نام سے ایک دوسرے کو بھائی مبارکباد دی۔ وہاں سے اس کا باقاعدہ آغاز شروع ہو گیا۔ اگلے سال آ گیا، یہ سال گزر گیا، اگلا سال جب آیا تو انہوں نے اس سب کچھ کے ساتھ اس کا بھی اضافہ کیا، جو جونیئر آفیسر تھے انہوں نے اپنے سینئر آفیسروں سے کہا، ایک ایپلیکیشن لکھی، درخواست دی کہ بھائی دیکھو ہمیں یہاں بہت وقت گزر گیا جہاز کے اندر، ہمیں ایسا کیا جائے ایک رات کے لیے اجازت دی جائے، ہم ساحل سمندر سے خواتین اور عورتوں کو لے کے آئیں گے، ہم یہاں رات اپنی شباب اور کباب میں گزاریں گے اور شراب اور شباب میں گزاریں گے، ایک رات کی ہمیں اجازت دے دی جائے۔ انہوں نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ اس رات وہ ایک رات کے لیے خواتین کو بے حیا اور جسم فروش عورتیں ساحل سمندر سے لائی گئیں، اور بڑا ہلا گلے کا انتظام کیا گیا، شراب کا اور یہ اور وہ سارے انتظامات کیے گئے، انتظامات ہوئے، ساری رات ایسے گزری۔ اور جب بھائی رات کو 12:01 ہوا، جب 1 منٹ ہوا تو ایک دم سے بھائی جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو، اور جو اس کا جہاز کا الیکٹرونک سسٹم کا جس کے ذمہ ساری سپردگی تھی، اس کو کہہ دیا گیا کہ بھائی جب رات 12 بج جائیں تو تم نے ایسا کرنا ہوگا کہ لائٹیں بند کر آف کر دینا، ایک دم سے سارا سسٹم آف ہو جائے گا۔ وہ لڑکے اور لڑکیاں اور یہ سارے کے سارے گلے ملے، لائٹیں بند ہو گئیں، بتیاں بند ہو گئیں، ایک دم چلائے، اور چلانے کے بعد لائٹیں کھول دی گئیں۔ جب لائٹیں کھولی گئیں تو بھی جہاز کے آفیسر نے سب کو الاؤنسنگ کے ذریعے، مائک کے ذریعے کہا ہیپی نیو ایئر، یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اور اس سٹارٹ کے بعد سب سے پہلے اس کو یورپ ممالک نے لیا۔ ہم چونکہ گلے کے اندر ایک غلامی کا توق رکھتے ہیں، آج مسلمان بھی اسی کام پہ لگ گئے، وہ آیا وہاں سے، شروع ہم نے کر دیا یہاں پر۔ اس لیے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارا طریقہ کیا ہے؟ حاسبو قبل ان تحاسبو، وقت آنے سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنی زندگی کا خود حساب کرو،
اپنے وقت کا خود حساب کرو، اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنے پیسے کو ایسی چیزوں پہ نہ لگانا، ایسی جگہوں پہ خرچ نہ کرنا۔ سیٹیاں بج رہی ہیں جی، پٹاخے پھوٹ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں اور بھئی لائٹیں بند ہو رہی ہیں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ فائرنگ ہو رہی ہے، یہ فضول خرچیاں بیکار کام ہے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے اور مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ اس کا ذرا بھی حصہ نہ بنے، اگر آپ بن گئے تو برابر کے شریک ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔